اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اس قرآن کریش کورس کے 17ویں جو کہ 17th لیسن ہے آج، اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے معصوم علیہ السلام سے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے درجات جو ہیں وہ قرآن کی آیات کے برابر ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی آیات 6000 سے زیادہ آیات ہیں، تو اسی طرح کہ جنت میں بھی اتنے مقامات ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جس وقت جو ہے اہل جنت جو ہے اہل بہشت یعنی جنت میں جانے والا جب آیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے رہو اور اوپر چڑھتے جاؤ، ارقا وقرا، یعنی تلاوت کرو اور اوپر والے منازل اور مراحل پہ چڑھتے جاؤ۔ تو یہ اہمیت دکھاتی ہے کہ جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں، ایک تو ہے کہ حفظ اپنے سینوں کے اندر ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ہم عمل کر کے بہترین طریقے سے عمل کر کے اپنی زندگی کے اندر قرآنی رنگ لا سکیں۔ تو جب یہ وہ ہوگا تو انشاءاللہ پروردگار جنت کے اندر بھی اونچے مقامات دے گا۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیسن میں حروف حلقی کے بارے میں اور جو جوف جو اندر سے نکلتے تھے اس کے بارے میں گفتگو کی۔ ابھی آپ یہ پہلے دیکھ سکتے ہیں، پھر میں اس کے بعد میں آپ کو حروف حلقی کا بھی بتاتا ہوں جو ریوائز کر لیں گے جو پہلے ہم نے کیا۔ یہ مخارج حروف یعنی حروف کا تلفظ یا پلیسز آف پروناؤنسیشن، یا یہ کہ آرٹیکولیشن ایریاز کی آواز کہاں سے نکلتی ہے۔ ہم نے کہا کل 5 مقامات ہیں کہ جہاں سے آواز آتی ہے۔ تو پہلا تھا جوف کہ جو ہم نے پچھلے درس میں کیا، ہم نے کہا ای اور او کی آواز جو آتی ہے وہ جوف یعنی نیچے والے اندر والے حصے سے آتی ہے، تو اس کو اس لیے جوف کہا جاتا ہے۔ دوسرے آرٹیکولیشن ایریا جو تھا وہ تھا حلقی یعنی تھروٹ لیٹرز کہ جو حلق سے ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا۔ اب یہ تینوں کو، یہ 6 جو ہیں ان کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا، پہلے 2 فرسٹ گروپ میں، یہ دوسرے والے سیکنڈ گروپ میں، اور یہ والے تھرڈ گروپ میں۔ پھر ہم نے بیان کیا کہ یہ گلے کے جو اگر مثال کے طور پہ اس میں 3 آپ لے لیں، 3 حصے لے لیں گلے کے، ایک سب سے اوپر والا، ایک سینٹر والا اور سب سے نیچے والا۔ تو یہ حمزہ، یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حمزہ اور یہ ہا جو ہے جس کو ہے کہتے ہیں گول ہا، سرکل ہا، یہ سب سے نیچے والے سے ادا کیے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد عین اور حا، یہ مڈل پارٹ سے ادا کیے جاتے تھے، عین اور حا۔ اب اس کو آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں آ اور حا بالکل سینٹر والے پارٹس ہیں۔ اور یہ آخری جو تیسرا گروپ جو ہے حروف حلقی کا وہ غین اور خا ہے، جو کہ یہ تھروٹ کے گلے کے سب سے اوپر والے پارٹ سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے آرٹیکولیشن پوائنٹ کی طرف، وہ ہے تھرڈ والا شفتین۔ تو آج کی کلاس میں، آج کے لیسن میں ہم یہ تھرڈ اور فورتھ پوائنٹس کو جو کہ آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے، جو تیسرا اور چوتھا مقام ہے حروف کو ادا کرنے کا، اس کو کریں گے۔ پہلا ہے شفتین، یعنی ہم نے بتایا کہ جو 2 ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں، اور خیشوم جو ناک سے آواز اس کی نکلتی ہے۔ پھر 5واں جو ہے وہ لسانی، انشاءاللہ ہم آج کے لیسن میں یہ شفتین اور خیشوم کریں گے، اور پھر اس کے بعد والے لیسنز کے اندر لسانی کو سیکھیں گے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے پیج کی طرف، جس میں حروف شفتین یعنی وہ لیٹرز کے جو ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں ان کا بیان کیا جائے گا، جس کو لپ لیٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ شفتین یعنی 2 ہونٹ، 2 لب، اور کیونکہ یہ لیٹرز کی ادائیگی ہے تو اس لیے لپ لیٹرز اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس 4 حروف ہیں، نمبر 1، 2، 3 اور 4۔ یہ پہلا کیا ہے بے، جس کو با کہتے ہیں، دوسرا میم، واو اور فے کہ جس کو فا کہتے ہیں۔ تو یہ 4 حروف جو ہیں ہمیشہ جب بھی ادا کیے جائیں گے، حتیٰ کہ اردو میں بھی جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی 2 ہونٹوں سے ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ 2 ہونٹوں کو لگا کر ہی ادا کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر میں نے کہا مثال، تو یہ میم، دیکھیں جب تک میں 2 ہونٹوں کو آپس میں نہ جوڑوں تو میم کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ یہ بہت آسان ہے، جیسا کہ اردو یا مختلف زبانوں میں بھی بالکل ایسا ہی ہے، یا انگلش میں لیٹر ایم جیسے ہے میم، یا انگلش میں مائے،
یا میم، دیکھیے دونوں ہونٹوں کو لگایا جا رہا ہے۔ پہلا والا بھی بے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا مثال کے طور بسم اللہ جیسے ہے، بی یا با، اگر با کہوں تو اگر میں درمیان میں انگلی رکھ دوں تو یہ ادا حرف ادا نہیں ہوگا۔ تو بالکل اپنی اردو یا دوسری زبانوں کی طرح ہے، تو اس میں کوئی دقت اور کوئی مشکل کی بات نہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے واو، تو یہ واو جو ہے اس کو تلفظ جب بھی کیا جائے گا تو یہ دونوں ہونٹوں کو لگایا جائے گا، وا۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس 4 حروف ہیں، بے، میم، واو اور فے، تو یہ ہونٹوں کے لگائے بغیر جو ہے ادا نہیں ہوتے۔ سب سے پہلا مثال کے طور پر بے کی مثال دیتے ہیں، اگر اس کے اوپر زبر آ جائے با یا بی یا بو، تو یہ با جو ادا ہم کر رہے ہیں یہ دونوں ہونٹوں کو آپس میں لگا رہے ہیں، با با، ہونٹوں کو لگائے بغیر اس کا ادا نہیں ہو سکتا، بالکل ہماری جیسے اردو یا دوسری لینگویجز یا دوسری زبانوں میں جیسا ہے۔ پھر ہمارے پاس اگلا جو ہے وہ حرف ہے وہ ہے میم۔ اب یہ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا مثال، تو یہ میم جو ہے مثال میں جو میم آیا تھا یہ می یا مائے، ما، مو یا می جو بھی کہیں یا جس لینگویج میں بھی کہیں، تو یہ دو ہونٹوں کو لگا کر ادا ہو رہا ہے۔ اگلا ہے ہمارے پاس واو، یہ بھی بالکل واو دونوں ہونٹوں کو لگایا جا رہا ہے، مگر کہاں پر لگایا جا رہا ہے یہ آپ آگے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں جو اس اگلے پیجز پہ آئیں گی۔ اور فے کہ جس کو عربی میں فا کہا جاتا ہے، یہ بھی بالکل اسی طرح فا ادا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے پیج کی طرف کہ جہاں پر یہ مثالیں دی گئی ہیں کہ دیکھیں یہ منہ ہے، یہ انسان کا ایک جیسے چہرہ ہے اور یہ درمیان میں منہ ہے اور یہ ہونٹ ہیں بلو کلر میں، تو یہ بے جو ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے یعنی جو گیلا حصہ ہوتا ہے با با، تو اس جگہ سے ادا ہوتا ہے بالکل اردو کی طرح۔ اب چلتے ہیں اگلے ہم اس کی طرف، ہمارے پاس ہے یہ میم۔ میم کا تلفظ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل وہی پکچر ہے اسی طرح ہے، یہ منہ کی ہے، میم یہاں سے ادا ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم۔ اب دیکھیں میم اور با میں تھوڑا سا فرق ہے، دونوں ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں، مگر جو بے تھا وہ گیلے حصے سے تر حصے سے، مگر میم جو ہے وہ خشک حصے سے ادا ہو رہا ہے، یعنی ہونٹوں کا جو خشک حصہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پیج کی طرف کہ جس میں ہے فے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس میں ہے کہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منہ ہے انسان کا اور یہاں پر یہ بلو کلر دیا گیا ہے، یہ ایک ہونٹ نیچے والے ہونٹ فا فا، یعنی جو اوپر والے دانت ہیں فا، اوپر والے دانت کہہ سکتے ہیں کہ نیچے اس پہ ہونٹ پہ لگیں گے فا، اس میں آپس میں دو لب جو ہیں دو ہونٹ نہیں جڑیں گے، فا نہیں کہہ سکتے۔ کئی لوگ فا کو پھا کر کے تلفظ کرتے ہیں یا پا پے سے تلفظ کرتے ہیں، وہ غلط ہے، تو یہ تلفظ جو ہے فا کا ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کی تر والے حصے سے، یعنی اوپر والے دانت جو ہیں اس کا کنارہ جو ہے آپ یہ پکچر میں دیکھ لیجیے واضح ہو جائے گا، یہ اوپر والے دانت جو ہیں وہ نیچے ہونٹوں پر لگ رہے ہیں، یہ بلو کلر یہاں پر دیا گیا ہے تو یہاں پر ہونٹوں پر لگ رہے ہیں تو اس لیے یہ ادا ہو رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے لیٹر کی طرف جو شفتین میں آخری حرف ہے وہ ہے واو۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منہ ہے، یہ درمیان یہ اندر یہ اوپر والے دانت ہیں یلو کلر میں، اور یہ یعنی یہ اوپر والا ایک جبڑا ہے جیسے، اور یہ دانت ہے یہ اوپر اور یہ نیچے والا حصہ، اور یہ منہ کا حصہ ہے، یہ لپس ہیں اوپر اور نیچے والے ہونٹ ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی واو کو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ دونوں ہونٹوں کے گولائی سے، یعنی گول بنانا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے ایک لیسن میں کہا تھا کہ واو جب ہم بتائیں گے تو اس میں آپ سیکھ سکتے ہیں کہ عربی میں واو جو ہے وہ تھوڑا سا منہ کو گول کیا جائے، وا یہ دیکھ سکتے ہیں، وَلَضَّالِّينَ، ہم اردو میں جو کہتے ہیں وا کہتے ہیں وا، وو یا وی، یہ اردو کا تلفظ ہے، مگر عربی کے اندر تھوڑا سا احتیاط سے گولائی میں ادا کریں اور پراپر آواز آئے گی، وا، وی، وو، تو یہ وا کا تلفظ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں یہی مثالیں شفتین کی کہ جن کو لپ لیٹرز کہا جاتا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کی مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ سب سے پہلے اوپر بے ہے، پھر میم ہے، واو ہے اور فے ہے۔
کہ جس کو فا کہا جاتا ہے، فے کو فا، بے کو با کہا جاتا ہے۔ تو بے کی مثال ہے، اب میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے بعد میں پڑھیے۔ بسم اللہ، بے، بسم اللہ، اب اس کے اندر میم بھی آ رہا ہے، جب ہم میم پہ آئیں گے دوبارہ اس کی مثال دیں گے۔ بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بہتر ہے کہ میں اگر اس کو مارک کر دوں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بے کے نیچے میں لگا دیتا ہوں۔ پھر اگلا بے جو ہے یہاں پر ہے رب العالمین، با، یہاں سے ادا ہوگا تو یہاں پر بے کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو ہوگا رب العالمین، اور اس کے اوپر شدہ بھی ہے، آپ نے دیکھا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اسٹریچ کریں گے، رب العالمین، با۔ اور آخری مثال جو ہے وہ ہے ہمارے پاس سبحان اللہ، یہ دیکھیں بے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہ بہت ہی آسان ہے، آج کے لیسن میں کوئی ایسی دقت اور ایسی کوئی مشکل انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی، مگر یہ بتانے کے لیے کہ ان حروف کو صحیح طرح سے ادا کیا جائے، اسپیشلی واو جو عربی کے اندر تھوڑا گہرائی سے ادا کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اگلے نیکسٹ لیٹر کی طرف جو ہے میم۔ اب میم کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ وہ بسم اللہ کی دی ہے، بسم اللہ میم، بسم اللہ میم، یہ دیکھیے میم۔ الرحمن میم، الرحمن الرحیم، الرحمن، الرحمن الرحیم، جب تک میں منہ بند نہ کروں تو میم کی آواز نہیں آئے گی، اگر میں کہوں رحی تو وہ میم کی آواز نہیں آئے گی جب تک میں دو لبوں کو جوڑ نہ لوں، رحیم۔ اور اب اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں، مالکی، اس میں میم، یوم الدین، مالکی یوم الدین، اور آخری مثال اس کی اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر بھی میم ہے، چاہے وہ میم آخر میں ہو، چاہے سٹارٹ میں ہو، چاہے وہ مڈل میں ہو، اس کا میم جو ادا کیا جائے گا وہ دونوں ہونٹوں کو لگا کے، اگر میں صحیح طریقے سے میم کو نہ لگاؤں تو مستقیم وہ میم کا تلفظ صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ اس لیے یہ حروف آج کے لیسن کے ہمارے لیے آسان ہیں، کیونکہ ہماری زبان میں بھی بالکل اسی طرح ادا کیے جاتے ہیں، سوائے یہ کہ واو کو تھوڑا سا گلائی میں عربی میں پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر مثال جو ہے واو کی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، و گلائی میں، و اگر میں کہوں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تو یہ اردو والا وا ہو جائے گا، تو تلفظ اس کا پرفیکٹ نہیں ہوگا، تو اس لیے چاہیے کہ اس کو گلائی میں وا کے جیسے گول جو ہے منہ بن جائے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اور اس کے بعد دوسری مثال اس کی دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہے وَلَضَّالِّينَ، واو، تو یہ بھی اسی طرح ہے، و آپ دیکھ سکتے ہیں و تھوڑا سا گول کر کے پڑھا جا رہا ہے، وَلَضَّالِّينَ، اگر اس کے اوپر وا کے اوپر زبر ہو تو ہو جائے و، اگر زیر ہو وی، اور پیش ہو تو وو، وی اور وو۔ اور آخری ہمارے پاس یہ جو حرف ہے وہ ہے فے، کہ جس کو عربی میں فا کہا جاتا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فو، دیکھیں ہم نے بتایا تھا کہ کون سے حصے پہ لگانا ہے، تو اسی طرح ادا ہو رہا ہے، اور فے کے بعد یہاں پر واو بھی آیا ہے، جو کہ اوپر والی مثالیں ہیں، تو بہت سی مثالیں یہ آپس میں بے، میم، واو اور فے جو ہیں ایک مثال کے اندر کئی حروف جو ہیں آپس میں آ سکتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے الگ الگ کر کے دکھایا، تو جب جو بھی لفظ یا آیت آپ پڑھ رہے ہوں گے تو اس کو صحیح طریقے سے انشاءاللہ ادا کیجیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے جو فورتھ آرٹیکولیشن پوائنٹ تھا، جو مقام تھا، چوتھا مقام تھا، وہ تھا خیشوم، یعنی ناک سے جو آواز آنا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فورتھ جو ہے وہ ہے نیزل پیسیج، یعنی ناک سے جو آواز آتی ہے، اس میں کیا ہے، وہ ہے کہ مثال وہ غنہ کے مقامات ہیں۔ غنہ کیا ہوتا ہے، جب نون اور میم آ جائے تو وہ جو ہے جب اس حالت کے اندر آ جائیں گے تو اس کی آواز جو ہے ناک سے ہوگی۔ ابھی ہم آپ کو کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی مثال ہے تنزل، آپ یاد دیکھیے
یہاں پر یہ نون آیا ہے، تو اس کو جب ادا کروں گا ہوگا تنزل. اب اس کو نارمل ادا کر رہے ہیں مگر وہ نون کی آواز جو ہے وہ ناک سے بھی ادا ہو رہی ہے. اگر اس کو چیک کرنا ہے تو آپ ناک بند کر کے دیکھ سکتے ہیں. تنزل، دیکھیں جب نون کی آواز جب ناک سے نہیں نکل پائے گی تو وہ صحیح طریقے سے آواز بھی نہ آئے گی. تو صحیح ہے تنزل جس طرح کہ ہم ادا کرتے ہیں. صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایک آٹومیٹکلی آواز وہ ناک سے بھی آ رہی ہے، تو ناک سے بھی جو ہوا وہ خارج ہوتی ہے اس کی ادائیگی کے وقت، تو اس سے نون کا تلفظ ہوتا ہے اور یہ غنہ کی اس میں ہے. اگلا چلتے ہیں، میم بھی ہے اور یہ نون بھی ہے، پھر دوبارہ میم. من، می، اگر میں ناک بند کر دوں تو بی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آواز صحیح ادا نہیں ہوتی. نون بھی اسی طرح، بن، نون آپ تلفظ کر سکتے ہیں، ما، می، مو، یا نا، نی، نو، اور وہی اسی کو آپ ناک بند کر کے تلفظ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ناک سے بھی آواز آ رہی تھی جو آپ نے روک لی ہے. تو یہاں پر منہم، تو میم اور نون. یہاں پر آپ دیکھیے عاملو، عاملو، اگر ناک کو بند کر لیا جائے تو ہوگا عاملو، یعنی صرف منہ سے آواز جب نکلے گی تو وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا اس کا، تو اسی لیے منہ سے بھی آئے گی اور ناک سے بھی جو اس کی آواز آئے گی، تو اس لیے غنہ کی آواز ہے. اب اس آیت کے اندر دیکھیے وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ. اب آپ اسی آیت کو ناک پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میم کتنی بار آیا. ایک یہ میم ہے، ایک یہ، پھر ایک یہ، پھر ایک یہ، اور آخری یہ. تو اس آیت کے اندر میم جو ہے 1، 2، 3، 4 اور 5 بار آیا ہے. تو اس آیت کو یا اور بھی بہت سی آیات ہوں گی کہ جس کے اندر یہ ایسے آئیں گے، اور نارمل جو اس کی پروننسیشن ہوگی وہ اسی طریقے سے کہ منہ سے بھی ادا ہو رہا ہے اور ناک سے بھی ایک وہ جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ خارج ہو رہی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی آیات میں یا بہت سے الفاظ میں وہ منہ سے بھی ادا ہو رہا ہے اور ناک سے بھی ادا ہو رہا ہے، وہ غنے کی سٹیٹ ہے، خیشوم. ہم اب آگے چلتے ہیں آج کی اپنی آخری مثالوں کی طرف. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ابھی مثال جو آپ کو لے کر آئے ہیں وا کی مثال لے کر آئے ہیں اور اس کو کلر کیا ہوا ہے کیونکہ دوسری مثالیں آسان ہیں. واو کی مثال میں تھوڑا سا گلائی سے ادا کیا جائے. ورد، ورد، وبال. اگر میں کہوں وبال، و تو یہ صحیح نہیں ہے، وبال. وجد، وجد، و گولائی میں، وجد، ود، ود، مود، ودود، لا وزر، توسوسو. یہاں پر دیکھیں 2 واو آئے میں، توسوسو. اب یہ آج کی یہ پریکٹس تھی تو آپ انشاءاللہ پریکٹس کریے. ہم اب سورہ حمد کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کے لیسن کے اختتام پر پہنچائیں گے. اور آپ بھی انشاءاللہ سورہ حمد کی پریکٹس کیجئے، اور سورہ حمد میں جتنی بار یہ حروف شفتین، میم، بے، واو اور فے، یہ 4 حروف، اور غنہ کے جو کہ خیشوم والے مقام کے نون اور میم جتنے بھی آئے ہیں وہ آپ کا آج کے لیے ہوم ورک ہے، آپ لکھیے اور اس کی پریکٹس کریے. اب غور سے سنیے گا، میں سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. دیکھیں یہاں پر یوم الدین، پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یوم الدین نہ ہو کیونکہ وہ لین کی صفت تھی جیسے کہ ہم نے پڑھا. تو یوم الدین آرام اور آرامی سے، یعنی آرام سے اور نرمی سے ادا کیا جائے. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے آج کے اس لیسن کو ایک دعا کے ساتھ اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من انصارہ واعوانہ بالقرآن، پروردگار قرآن کے صدقے ہمیں امام زمانہ کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔